آپ جوان ہو گئے، وہاں آپ کو دائی حلیمہ لے گئی، 2 سال کے بعد آپ کے فرشتوں نے چاک کیا آپ کا، آپ گھبرا گئے، حلیمہ دائی ان کو لے کر آ گئیں، واپس کی چھوڑ کے آؤں، اب تو کوئی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ جب وہ مکے لے کے آئیں تو ان کو ایک جگہ بیٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء کے لیے، رفع حاجت کے لیے، پخانے پیشاب کے لیے چلی گئیں۔ آگے دیکھا تو محمد غائب ہیں نہیں، اب تڑپتی پھرتی ہے، واہ محمد، اے محمد کہاں ہے کہاں ہے، کوئی نہیں۔ سب سے پوچھے محمد کو دیکھا، ایک لڑکا اتنی عمر کا، ایسا ایسا، کچھ نہیں۔ ایک شخص نے کہا ہاں یہ دیکھا تو وہ میں بتاؤں، وہ کوئی تھا، وہ فرشتہ نما تھا، وہ لے گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، کھجوروں کے پھول تھے کہ کوئی چیز تھی کہ کھجور تھا، اس چیز کو چن رہے تھے۔ آپ نے جا کر ان کو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہیں بردستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا لفظ ہے، ابن ابو طالب ہوں، میرا نام محمد ہے۔ آپ نے کہا میں تیرا دادا ہوں، میں ہی ہوں، اور انہیں گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور ان کو پھر لے کر آئے۔ یہ تو مختصر بات ہوئی۔ پھر آپ رہے حتیٰ کہ جوان ہو گئے، حتیٰ کہ بالغ ہو گئے، حتیٰ کہ 40 سال کے ہو گئے۔ جب نبوت ملی ہے، غار ہیرا میں جو آپ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں جبرائیل لوگ آئے اور انہوں نے بات کی، آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے ایک پھٹکی سی نکالی، وہ پھینک دی، آپ کے پانی کو زمزم سے، جنت کے پانی سے، سب سے دھو کے سنہرے پانی سے قلب رکھ کر چلے گئے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا حضرت خدیجہ سے ذرا ایک بات سنو۔ خدیجہ سے کہا مجھے ڈھک دو، مجھے عجیب عجیب شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، ایسا ہوں نہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اللہ ایسے شخص کو جو مہمان نواز ہو، جو غریب پرور ہو، جو اللہ سے محبت تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو ہلاک نہیں کیا کرتا۔ اچھا میں اپنے کپڑا اتارتی ہوں، آپ پھر دیکھیے کہ وہ شکلیں جو آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے سر مبارک سے چادر اتار دی، جو چادر اتار دی آپ بھی دکھائی دے گا کہ نہیں وہ فرشتے تھے۔ آج عورتیں ننگے سی پھرتی ہیں، جو عورت ننگے سی پھرتی ہے فرشتے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو نظر آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، وہ فرشتے تھے، وہ کوئی جنات نہیں تھے، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ تو آپ کو اطمینان ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا اب تم ہمارا پیغام ہماری امت کو، اپنی امت کو، ہمارے بندوں کو پہنچاؤ۔ بس یہ پیغام سننا تھا کہ مکے کے لوگ تو برانگیختہ ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے برانگیختہ ہوئے کہ کوئی حد ہی باقی نہیں کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ رات کو آپ کے قتل کے لیے 25-30 آدمی چاروں طرف جمع ہو گئے حجرے میں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے جاگ رہے تھے اور کہا کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر چپکے سے چلے، کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان کفار مشرکین جو چاروں طرف جمع تھے قتل کرنے کے لیے ان پہ پھینکا۔ تو وہ سب کہنے لگے یہ ریتا سے کیا پڑا ہمارے سر میں آ کے۔ آپ نکل گئے اس میں، حضرت علی آپ کے پلنگ پر لیٹ گئے آپ کی جگہ پر، لوگ اندر داخل ہوئے، وہ آپ چلے گئے اندر، گئے جا کے دیکھے کہ یہ محمد ہے، اس کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا یہ محمد نہیں لگتا، یہ تو علی لگتا ہے کہ پیروں سے اندر، یہ علی محمد کے پیر نہیں ہیں، یہ علی کے پیر ہیں۔ کھول کے دیکھا تو حضرت علی یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اس روز اتنی نیند آئی کہ کبھی ساری عمر نہیں آئی، اور میں سوچتا تھا اگر موت آئے گی تو موت کی موت آ جائے گی، مگر میں مروں گا نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما گئے کہ لوگوں کی امانتیں دے کر فوراً مجھ سے ملاقات کر، اسی میں مجھے کوئی قتل تو کر نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ چلے گئے۔ یہاں سے پہنچ کر ابوبکر صدیق کہ ابوبکر مجھے ہجرت کا اجازت ہو گئی، چلنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں کہ تو ہے ہجرت، کہ جب بھی میں نے 2 گھوڑے تیار کر رکھے تھے، وہ اونٹ، تو ان اونٹ پر بیٹھ کر آپ چلے غار ثور میں، آپ نے قیام فرمایا۔ کفار مشرکین نے پیچھا کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں پہنچے، بڑی جگہ جگہ پر سوراخ تھے، آپ نے اپنی دستار مبارک کو پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کیا۔ ایک سوراخ میں جو کوئی کپڑا نہیں رہا تو اپنی ایڑی لگا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنے پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اندر سے کسی چیز نے آپ ابوبکر صدیق کو کاٹنا شروع کیا، اس سے آپ کو رونا آیا، آنسو ٹپکے، وہ آپ کی پیشانی پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھول کے کہا ابوبکر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سب سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کو
کھلا ہوا تھا، اس نے کوئی چیز ہے جو میرے کاٹ کر اٹھا، وہاں سے ہٹایا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا، اس نے سب سے پہلے آ کر آپ کو سجدہ کیا، پھر اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور کہا اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 100 سال سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ اس غار کے اندر آرام فرمائیں گے اور میں آپ کی زیارت کے لیے یہاں 100 سال سے اس میں موجود ہوں۔ آج جب زیارت کا وقت آیا تو ابو بکر نے ایڑی لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک آپ کی ایڑی کو لگا دیا، وہ زہر وہیں رک گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں دین اسلام کی تبلیغ کی، لوگ جوک در جوک آنے لگے، حتیٰ کہ مسجد بنائی، مسجد کے چاروں طرف جو چبوترے بنے ہوئے، اصحاب صفہ کہتے ہیں چبوترے، آپ کے صحابہ کے چبوترے ہیں، وہ مدرسہ تھے، اس پہ علم پڑھنے سنتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو یاد کرتے تھے، یاد رکھتے تھے، اور اس پر تصوف کے بھی راہ سلوک بھی طے کرتے تھے۔ وہ خانقاہ بھی تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ مسجد کے اندر تھا، سب کچھ آج بھی موجود ہے۔ جو خاص خاص چبوترے ہیں، صفہ ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں آپ کی چاروں طرف۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ شروع کی۔ پھر اللہ نے ان کو وسعت دی، لوگ جوک در جوک کے سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، فتح مکہ کہلاتا ہے۔ وہاں جب آپ جا رہے تھے تو آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، دنیا آپ کی زیارت کو آ رہی تھی، مکے کے لوگ جو مخالف تھے، آپ نے کہا جو اس کے گھر میں ہوگا، جو ابو سفیان کے ہے، جو فلاں کے ہے، وہ امان کی جگہ پر ہے۔ لوگ اس طرح آئے، لیکن آپ جب اونٹ کے اوپر بیٹھے تو اتنے آج انکساری کے ساتھ بیٹھے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کجاوے کو لگتی تھی اونٹ کے، اور آپ نے فرمایا تھا ایش تو ایش یا آخرت۔ ہم لوگ اس قدر دنیا پر فریب، ہم نے اپنے دل میں اس دنیا کو ایسا گھسا لیا ہے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ جن کے کارن، جن کی وجہ سے کل کائنات کو، دنیا کو پیدا کیا، 70,000 دنیایں پیدا کی، وہ اس دنیا کو یوں فرماتے ہیں کہ ایش تو ایش آخرت ہے۔ دنیا کا ایش پانی پر جیسا کوئی پانی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اب جہاز غرق ہوا، ختم۔ اس لیے آپ یہ الفاظ فرمائے، پھر مکے سے واپس آ گئے، پھر آپ کی کیفیت اور ہو گئی، آپ کا رنگ بدلنے لگا تھا، آپ اللہ کی بات کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ روحانیت میں پیغام آ گیا تھا، اے حبیب اب تمہاری ملاقات کا وقت قریب لگ گیا ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول، سفر کے مہینے میں آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بیماریاں اس میں آئی ہیں تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ میرے صحابہ کے رنگ زرد ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، یہ میرے دونوں بچے حسن حسین بیمار ہیں، یہ کب کو اچھے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ اب سفر کا مہینہ گزرنے والا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سفر کا مہینہ جب گزر گیا اور ربیع الاول آیا تو سب کے سب نو برنو ہو گئے، سب صحت مند ہو گئے، لیکن آپ کی تکلیف جاری رہی۔ پھر پیغام بھیجا، اے حبیب تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ان کا میں رفیق اعلیٰ کے پاس آنا مانگتا ہوں، بس اب تم یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں، اتنی دفعہ تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینا، میں بسم اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے اور طفیل سے ہمارے دل کو ماں سوا سے پاک اور اپنی معرفت کے انوار سے ہمیشہ کے لیے منور فرما دے. ان کے صدقے اور طفیل سے ہماری دین اور دنیا میں خیر خوبیاں عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو اپنے دین اور ایمان اور اسلام پر قائم رکھ. اے اللہ ہم کو سچائی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو حلال کھلا حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے ہر برائی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نیک صالحین میں سے شمار فرما لے. آمین یا رب العالمین. برحمتک یا